ابتدا ہے مالک دو جہاں کے نام سے، اور سلامتی ہو ذوات مقدسہ پر کہ جن کے ہونے سے کائنات میں رنگ و بو کا سلسلہ جاری ہے۔ آنے والے معزز خواتین و حضرات، میں اس حیثیت میں کہ اس ٹیم کا حصہ ہوں، آپ کو بابائے قوم محمد علی جناح علیہ رحمہ کی آج 140ویں سالگرہ پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یہ مبارکباد اس لیے ہے کہ جو وطن قائد اعظم محمد علی جناح نے اقبال کے خواب کی صورت تعبیر کے ساتھ آپ کے حوالے کیا تھا، آپ اس وطن کے باسی ہیں، اور یہ وطن واقعی اس لائق ہے کہ اس کے ساتھ نسبت رکھتے ہوئے آپ قائد اعظم محمد علی جناح کو یاد کریں۔ آج 140ویں سالگرہ ہے، لیکن میں چشم تصور سے دیکھ رہا ہوں کہ کہیں عالم ارواح میں قائد اعظم محمد علی جناح کی روح اپنے کانوں پر ہاتھوں سے چھاتا بنا کر آپ کی تالیوں کی گونج سننا چاہ رہی ہے۔ آنے والے تمام معزز مہمان جو میرے سامنے ہیں، اور گاہے بگاہے میں ان کے ناموں کے ساتھ ان کا تعارف بھی دیتا رہوں گا، لیکن یہ وہ موقع ہے کہ جو پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جانے جا رہا ہے بنیادی طور پر ایک ڈرامہ ہے اور بہت ہی ندرت آمیز ہے، لیکن اس کھیل کے آغاز سے پہلے اور ہر آغاز سے پہلے روایت ہے، اور حقیقی روایت ہے کہ ہم اپنے پاک پروردگار کا نام لیتے ہیں۔ میں التماس کروں گا حافظ سلطان صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں اور ہم سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين صدق اللہ العظیم۔ اور اب مرحلہ ہے آپ کے اور آپ کے وطن عزیز کے درمیان ایک ایسی کڑی کا کہ جسے قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کے ہدایت پر 11 اگست کو ریڈیو پاکستان سے نشر کیا گیا تھا۔ بعد ازاں 14، 15، 16، 17 اور آج تک جب سے پاکستان ماض وجود میں آیا ہے یہ دھن بجائی جاتی ہے اور آپ سب اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میری مراد ہے پاکستان کا قومی ترانہ۔
یہ خیال کہ ایسے کر کے پروگرام کو ترتیب دینا ہے ندرت آمیز تھا، نیا تھا. اس کے اندر بہت سی مشکلات تھی کہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ایک چیز کو اس طرح کیو پہ لائیں گے اور پھر اس کے بعد ویڈیو بھی اس کے ساتھ چلے گی، اس طرح ملی نغمہ پیش ہوگا، افراہیم بھائی کی انٹری ہوگی، تاریخ پاکستان کو ساتھ وائس اوور پہ بتایا جائے گا. یہ سب کچھ بہت بڑا پھیلا ہوا کام تھا. اور جب پہلی مرتبہ مجھ خاکسار کو یہ معلوم ہوا تھا تو میں سمجھ رہا تھا کہ شاید جیسا بتایا جا رہا ہے ویسا نہیں ہو پائے گا. لیکن میری امید کے برعکس یہ کچھ ایسا کام کر دکھایا ہے اس شخص نے جس نے اسے سوچا تھا، پھر اس کے بعد اس کی ہدایات بھی وہی دیتا رہا، ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے اس نے ایگزیکیوشن پلان بھی بنایا، کنسیو بھی کیا اور اسے پروڈیوس بھی کیا. یہ صداکار بھی ہے، اداکار بھی ہے، اسٹیج، ٹیلی ویژن، فلم، ہر میڈیم پہ اپنے آپ کو منوا چکا ہے. اور آپ کی محبت انور اقبال صاحب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، قومیں صدیوں میں جا کر اپنی شناخت بناتی ہیں. خدا کا شکر ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری شناخت پہلے سے موجود تھی، کیونکہ ہم رسول ہاشمی کے ماننے والوں میں سے ہیں. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہم چاہے کوئی بھی زبان بولتے ہوں، ہمارا رنگ چاہے کچھ بھی ہو، لیکن جب اذان کی آواز سن کر ہم سربہ سجود ہو جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارا مسلک ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک، قرآن ایک ہے. یہ شناخت الحمدللہ ہمارے پاس تھی. ہندوستان میں رہتے ہوئے مندروں کی ناقوس اور سنکھ کی آواز کے درمیان جب ہماری اذانیں گونجتی تھیں تو فضائیں تک اس اذان کو دہرانے لگتی تھی. اس کے باوجود ہمیں ضرورت تھی ایک خطے کی، ایک زمین کی، جہاں ہم اذان دیں تو کسی کے چہرے پر شکن نمودار نہ ہو، کوئی ہمیں روکنے کی کوشش نہ کرے، جہاں ہمیں اپنی ثقافت، اپنی تہذیب کو دوسروں سے الگ کر کے دکھانے کے لیے کسی ڈھنڈورے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ یہ انڈرسٹوڈ ہو کہ یہ ملک مسلمانوں کا ہے. یہاں اذانیں بھی گونجیں گی، یہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا، یہاں اسلامی تہذیب کی خوبیاں ہر طرف دکھائی دیں گی. یہاں کی عورتیں شرم و حیا کی پیکر ہوں گی، یہاں کے مرد خلوص و شجاعت کی تصویر ہوں گے. یہاں وہ سب کچھ ہوگا جس کا خواب دیکھنا ایک مسلمان کا حق تھا، جہاں وہ اپنی مرضی کی تعلیم حاصل کر کے اپنی مرضی کی ترقی کر سکیں. اور یہ سب کچھ اسی وقت ہو سکتا تھا جب ایک زمین ہماری اپنی ہو جس پر ہم اپنی مرضی کی فصل بو سکیں. پاکستان اسی لیے ناگزیر تھا. اور اس سلسلے میں جتنی بھی اور جس انداز کی بھی جدوجہد ہوتی رہی اس سے آپ سب بخوبی واقف ہیں. کتنے لوگ تھے جنہوں نے یہ چراغ روشن کیے. محمود غزنوی سے لے کر محمد بن قاسم تک، سر سید سے لے کر مولانا محمد علی جوہر تک، حسرت موہانی سے لے کر علامہ اقبال تک، ریشمی رومال کی تحریک سے لے کر چمنڈا کے محاذ تک. شعور و عقل و ہوش و حواس روشن ہیں، روش فروزاں تو باغ روشن ہے. چراغ جو کہ جلائے تھے پچھلے لوگوں نے، انہی چراغوں سے سارے چراغ روشن ہیں. یہ چراغ روشن تھے جو ہمیں راستہ دکھا رہے تھے، اور انہی چراغوں کے درمیان ایک چراغ ایسا روشن ہو گیا جس نے راستہ بالکل واضح کر دیا. اور وہ چراغ تھے قائد اعظم، جن کی کوششوں، ذہانتوں اور مہارتوں نے ہمیں پاکستان کی سرزمین عطا کر دی، جہاں ہم کھل کر اذان بھی دے سکتے ہیں اور اپنی تہذیب کو زندہ بھی رکھ سکتے ہیں. جس کے جوان وطن کی محبت میں سرشار ہیں، جس کے بچے اپنے روشن مستقبل سے پر امید ہیں، جو جانتے ہیں کہ انہی کو آگے جا کر اس وطن کو اور بھی زیادہ تابناک بنانا ہے، جس کے بوڑھوں کے ہاتھ دعاؤں کے لیے بلند رہتے ہیں، جس کی عورتوں کی پاکیزگی شبنم و تسنیم سے بڑھ کر ہے، اور جس کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہمارے وہ فوجی جن کی آنکھوں میں وطن سے محبت کی چمک ہوتی ہے اور جن کے فراخ ماتوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوتا ہے. آج کی یہ تقریب قائد اعظم کے حوالے کے ساتھ ساتھ ہم سب کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، گھبرو جوانوں کے لیے اور شیر دل فوجیوں کے لیے، اور سب سے بڑھ کر پورے عالم اسلام کے لیے ہے، کیونکہ ملت پاک دراصل ملت اسلامیہ ہے. آئیے ہم سب ایک دوسرے کو مصطفوی ہونے کی
مبارکباد دیتے ہیں۔ تغیر کے ولی ہیں ہم، تابع ابد سی و تغیر کے ولی ہیں ہم، مصطفی 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 ہیں ہم، مصطفی 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 ہیں مصطفی ہیں۔ دین ہمارا دین مکمل، استعمار ہے باطل ارذل، خیر ہے جد و جہد مسلسل عند اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ وحدت فرقانی روح قوت مظہر قوت، روح قوت مظہر قوت، مرحمت رحمانی سب کی زبان پر سب کے دلوں میں، سب کی زبان پر سب کے دلوں میں ایک نعرہ قرآنی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امن کی دعوت کل عالم میں، امن کی دعوت کل عالم میں، مسلک عام ہمارا، داد شجاعت دور ستم میں، داد شجاعت دور ستم میں، یہ بھی کام ہمارا، حق آئے باطل مٹ جائے، حق آئے باطل مٹ جائے، یہ پیغام ہمارا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم تابع ابد سی و تغیر کے ولی ہیں، ہم تابع ابد سی و تغیر کے ولی ہیں، ہم مصطفی 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 ہیں، ہم مصطفی 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 ہیں مصطفی ہیں۔ دین ہمارا دین مکمل، استعمار ہے باطل ارذل، خیر ہے جد و جہد مسلسل عند اللہ ملک کا ایک بہت بڑا نام، ایک بہت بڑا شاعر، ایک بے مثال افسانہ نگار احمد ندیم قاسمی صاحب نے عرض پاک کے لیے جو دعا لکھی ہے وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ دعا سنیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس دعا کو دل کے کانوں سے سنیں اور دل کی دھڑکنوں میں محسوس کریں۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے وقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو، ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال،
کوئی ملول نہ ہو اور کوئی خستہ حال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ جب وطن آزاد ہوا تو تمام شعبہ زندگی میں نمایاں ترقی ہوئی۔ اسی طرح فلمی دنیا میں بھی ترقی ہوئی اور فلمی دنیا سے بہت سے درخشاں ستارے ہمارے سامنے آئے۔ انہی درخشاں ستاروں میں ایک نمایاں نام ہے میڈم نور جہاں۔ شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو، کیا آواز تھی جس نے جادو سا جگہ رکھا تھا۔ آوازیں ہمیشہ قائم رہتی ہیں، اس بات کو میڈم نور جہاں نے سچ ثابت کر دیا تھا۔ آج بھی چاندنی راتوں میں جب باوری چکوری سنتے ہیں یا مجھ سے پہلی سی محبت یا گائے گی دنیا گیت میرے، یہ نغمے جب کانوں میں پڑتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دامن میں کیا کچھ تھا۔ جس ملک میں میڈم نور جہاں جیسی آوازیں نغمہ سرا ہو چکی ہوں، وہ ملک کسی سے کمتر نہیں ہوتا بلکہ بہت برتر ہوتا ہے۔ وہ غریب نہیں ہوتا، امیر ہوتا ہے۔ اور قائد اعظم نے ہم کو ایک آزاد ملک دیا ہے۔ جتنی دنیا میں، پوری دنیا میں میرے میاں نے مجھے گھمایا ہے اور میں نے انعام حاصل کیے، لیکن ہمارے ملک جیسا کوئی ملک مجھے نہیں لگتا ہے۔ میں جہاں بھی جاتی ہوں مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا ملک جنت ہے۔ قائد اعظم نے اچھی سوچ، اچھی نیک نیت سے بنایا تھا پاکستان، اور ہمارے کتنے لوگوں کو مارا گیا تھا اور کتنے لوگ ہمارے شہید ہوئے تھے اس میں۔
قائد اعظم کی سوچ اور جذبے کو میں سلام کرتی ہوں. انہوں نے ہم لوگوں کو آزاد ملک بنا کے دیا. میرے شوہر ان کے مشن میں شامل ہوتے تھے اور چھوٹے چھوٹے تھے, 15-20 سال کے لڑکے تھے. جب قائد اعظم ہمارے انڈیا کے گاؤں میں آتا تھا تو ادھر مل کے نعرے لگاتے تھے, بن کے رہے گا پاکستان, بن کے رہے گا پاکستان, جمہوریہ اسلامی پاکستان. ہم کوئی بھی ملک میں چلے جائیں ہم کو سکون پاکستان میں آ کے آتا ہے. پاکستان ہماری جنت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اس کو شاد آباد رکھے اور جو برے کٹھن وقت آئے ان کو اللہ دور کر دے, برے لوگوں سے ہم کو بچائے اور پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے. اور قائد اعظم کو میں ایک دفعہ پھر سلام کرتی ہوں. انور اقبال کے سوچ کو میں سلام کرتی ہوں کہ ان کی سوچ ہے پاکستان کے لیے, قائد اعظم کے لیے, مسلمانوں کے لیے, انسانوں کے لیے. اللہ ان کو زیادہ ترقی دے اور اللہ ان کے ہر مقصد میں ان کو کامیاب کرے. میں سمجھتا ہوں کہ آزادی کی تحریک میں, قیام پاکستان کی تحریک میں ایسا کھرا شخص اور کوئی نہیں ہے, ایسا مکمل شخص اور ایسا جی لگا کر تحریک چلانے والا شخص مجھے نظر نہیں آتا. اگرچہ اکابرین بہت ہے لیکن قائد اعظم, ایک تو اللہ نے ان کو ایسا مقام عطا کیا تھا اور پھر یہ کہ ان کی اپنی ذہانت, ان کا وکالت کا تجربہ, دلیل دینے کا ان کا انداز, پھر یہ کہ انگریز سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات, وہ یہ خوبی کسی اور میں نہیں تھی. قائد اعظم بات ان کی جو ہوتی تھی وہ اتنی وزندار ہوتی تھی کہ جب قائد اعظم کا انتقال جلدی ہو گیا تو انگریزوں نے کہا کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ اتنی جلدی مرنے والے ہیں تو ہم پارٹیشن تھوڑا سا ملتوی کر دیتے. وہ تو اتنا ٹھوس کام کرنے والے شخص تھے اور ایسے صحیح معنوں میں ایک پوری تحریک کے پیشوا اور ایک پورے نظام کے خالق تھے جو انہوں نے ہمیں سونپا. اس کے بعد کیا ہوا وہ تو ماتم سانحے والی بات ہے, لیکن جناح صاحب کے ہوتے ہوئے کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی اپنے راہ سے ہٹ جائے اور کوئی مداخلت کرے, چلاتے نظام میں دخل دے, اور تو بڑی خوبی کی بات تھی. ویسا پھر کوئی شخص پیدا نہیں ہوا اور ان کا جانا بہت جلدی چلے گئے. انہیں کھو کے ہم نے صحیح معنوں میں ایک رہنما کھویا, اور رہنما کھو جائے تو قومیں بھٹک جاتی ہیں. دیکھیے قائد اعظم, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کا شمار ہمارے سب سے بڑے لیڈر میں ہوتا ہے اور آج انہی کی وجہ سے ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں. گو اس ملک کی شکل بدل گئی ہے, وہ نہیں ہے. مجھے جو بات قائد اعظم کی سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے, ایک تو وہ ان کی سچائی ہے. آدمی بالکل سچے تھے, کھرے آدمی تھے, لگی لپٹی نہیں رکھتے تھے اور کوشش وہ یہ کرتے تھے کہ جو بات ان کے ذہن میں ہے وہ صاف طریقے سے لوگوں تک پہنچے. پھر دوسری جو بہت ہی ان کی ایک بڑی بہت بڑی صفت تھی وہ یہ کہ خواتین کے بارے میں بہت روشن خیال آدمی تھے اور انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ پاکستان میں خواتین کو کسی طریقے سے بھی پیچھے رکھا جائے یا ان کو پردے میں رکھا جائے یا ان کو تعلیم, ان کی صلاحیتوں کو محدود کیا جائے. کئی تقریروں میں ان کی ہے کہ پاکستان میں خواتین کو شانہ بشانہ چلنا ہے, انہیں سب سے زیادہ کام کرنا ہے اور انہوں نے کئی موقعوں پہ اس بات کا اظہار کیا. مجھے سب سے زیادہ جو ان کی بات متاثر کرتی ہے وہ ان کی روشن خیالی ہے اور اگر اسی روشن خیالی کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہم آج بھی ان حالات کے باوجود بہت ترقی کر سکتے ہیں. نوٹ پہ جو قائد اعظم کی تصویر ہے پاکستان کی کرنسی نوٹوں پر, تو تصویر کیا کہہ رہی ہے؟ تو میرے نزدیک وہ تصویر صرف ایک ہی بات کہہ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ کاغذ پہ نام اور شکل رہ جانا اتنی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے کہ مجھے دیکھو اور مجھ میں جو اچھائیاں ہیں ان پر نظر رکھو تاکہ تم سچے پاکستانی بن سکو. قائد اعظم کو میں اپنے بچپن سے جانتی ہوں. میری پیدائش 1940 کی ہے اور بچپنا گزرا بلند شہر میں.
لیکن اس وقت سے قائد اعظم کی تصویریں دیکھنا کیونکہ اماں دیکھتی تھیں، اور اس کے بعد پاکستان آنے کے بعد اور اس عمر میں مجھے قائد اعظم کی اور زیادہ قدر آئی ہے. کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ قائد اعظم نے قیام پاکستان کے وقت عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق دلوائے، عورتوں کو مردوں کے مساوی تنخواہیں دلوائیں. اور جب وہ قائد اعظم فاطمہ جناح کے ساتھ پشاور گئے تو وہاں کے لارڈز نے کہا، مردوں نے کہا، اور اسی طرح بلوچستان میں بھی کہا کہ ہماری عورتیں باہر نہیں آتی ہیں. تو انہوں نے کہا میں اپنی بہن کے ساتھ اسٹیج پہ آ رہا ہوں، میری باقی بہنیں بھی یہاں باہر آنی چاہیے. اور وہ دن تھا جب قائد اعظم نے کہا تو بلوچ عورتیں اور پٹھان عورتیں سامنے آ کے بیٹھیں، اور آج تک وہ ہماری جدوجہد میں شریک ہیں. یہ جو دن ہے جب ہم قائد اعظم کے جنم دن کے حوالے سے منا رہے ہیں، تو اس دن ہمیں قائد اعظم کے جو مکمل پرفارمنس ہے، اس کی پالیٹکس ہے یا اس کی ذات ہے، اس سب کا احاطہ کرنا پڑے گا. اور جب تک ہم قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی خدمات کے حوالے سے مکمل آگاہی حاصل نہیں کر سکتے، تب تک ایک لیڈر کیسے ہوتا ہے، ایک سیاسی رہنما کیسے ہوتا ہے. اور ایک آدمی جس نے خود کہا اور کئی مرتبہ کہا کہ میں نے یہ ملک خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر حاصل کیا، تو وہ خون کا قطرہ بہائے بغیر ٹیبل کے آس پاس بیٹھنے سے اور انگریزوں کے ساتھ اور بھارت میں دوسرے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے ساتھ اس نے مل کے تقسیم ہند کا جو فارمولہ ہے اس کے نہج پہ وہ پہنچے، اور یہاں آ کر اس نے ملک کی قیادت سنبھالی. ہماری بد نصیبیوں میں اور ہماری کم نصیبیوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کو عمر کا زیادہ حصہ تقسیم ہند کے بعد پاکستان میں نہیں مل سکا اور وہ زیادہ تر بیمار رہنے لگے. لیکن ان کے ہاں، ان کی نظر میں، ان کی نگاہ میں جو پاکستان تھا وہ ایک روادار پاکستان تھا، تمام مذاہب کے لیے تھا، تمام زبانوں کے لیے تھا، تمام عوام کے لیے تھا. ہر قوم میں کوئی نہ کوئی شخصیت ایسی ہوتی ہے جس پر پوری قوم کو فخر ہوتا ہے. ہماری بحیثیت مسلمان تاریخ ہمارے ہیرو سے، بطل جلیل سے، بڑے بڑے کارنامے کرنے والوں سے بھری پڑی ہے. لیکن جو تازہ ترین تاریخ ہے ہماری، جس کو ابھی 70 سال بھی پورے نہیں ہوئے ہیں، اس نے جو شخصیت ہمیں دی ہے وہ جناب قائد اعظم محمد علی جناح. ان پر ہمیں فخر ہے کہ انہوں نے ایسے 32 دانتوں کے درمیان رہنے کر اور سازشوں کے اور ریشہ دوانیوں کے درمیان رہ کر اپنی ثابت قدمی سے اور ایک فیصلہ کن انداز میں جو انہوں نے راستہ اختیار کیا تھا اس پر قائم رہے، اور انہوں نے ایک ایسی حقیقت کہ جس کو لوگ سمجھتے تھے کہ کبھی پوری نہیں ہوگی، وہ پوری کر کے انہوں نے دکھائی. ان کے لیے میں نے جو ایک شعر عرض کیا ہے وہ پیش کرتا ہوں. قائد اعظم میں اور ہم میں فرق جو ہے تو اتنا ہے، قائد اعظم میں اور ہم میں فرق جو ہے تو اتنا ہے، ہم تاریخ پڑھاتے ہیں اور وہ تاریخ بناتے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے ظاہر بانی ہیں اس ملک کے، اور دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہوں گے ان کے لیول کے اسکالر، انٹلیکچوئل، ایکومین، اسٹیٹس مین. اب ان کی ظاہر ہے کہ سالگرہ ہے 25 دسمبر، تو اس کے لیے بہت شاندار یہ پروگرام ہے انور اقبال صاحب جو تیار کر رہے ہیں. وہ ایک روشن خیال، ایک مثبت معاشرے کے قیام کے لیے ایک ملک انہوں نے کیا تھا جس میں تمام انسان برابری کی بنیاد پر ہیں. آج قائد اعظم کی سالگرہ کے موقع پہ پاکستان کے حکمران کلاس اور طبقے کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی سالگرہ تو ہم منا رہے ہیں، عملی طور پر ان کے خیالات اور افکار پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں. 25 دسمبر آج
بابا قوم کا یوم پیدائش ہے. یہ ملک قائد اعظم کی محنت سے بنا. اقبال نے تو خواب دیکھا تھا, محنت قائد کی تھی. اور جو ملک محنت سے بنے گا وہ لوگ کہتے ہیں ختم ہو جائے گا, ایسا ہو نہیں سکتا. اس ملک کا ہر نوجوان, چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو, مجھے امید ہے وہ علامہ کے خواب کی تعبیر بھی پیش کریں گے اور قائد کی محنت کا صلہ بھی دیں گے. پاکستان زندہ باد. سوچا ہے میں نے کہ لکھوں گا وقت گزارا جا رہے ہیں. کتاب کا ٹائٹل نہیں سوچا کہ اور وہ جو میں کہہ نہ سکوں. 13 سال 11 مہینے 13 دن کیا کھویا کیا پایا؟ آپ لوگوں کی محبت پائی اور خلوص پایا. اور اس دوران اگر مجھ سے کسی کو ذرا سا بھی ہرٹ ہوا ہو تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں. اور بس میرے لیے دعا. مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے, کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے. بالکل میرا دل صاف ہے. اور اس پورے عرصے میں اگر کسی کو میری کوئی بات بھی بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ forget اینڈ موو فارورڈ. اور ملک کے لیے کام کریں, فوکس ہو کے کام کریں, کیونکہ ملک ہے تو پھر ہم سب. کش آوازوں کی ایک محفل سجی ہو, ان آوازوں کے درمیان اپنی پہچان بنانا آسان نہیں ہوتا. محمد افراہیم نے یہ کارنامہ اس وقت کر دکھایا جب پاکستان کی میوزک انڈسٹری میں ایسی دلکش بے شمار آوازیں تھیں. کسی بھی فنکار کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنا راستہ نکال کر لے جائے. افراہیم صاحب نے یہ کام کر دکھایا. ہم نے اسی بنیاد پر اس خوبصورت محفل میں انہیں اپنے ساتھ شامل کیا ہے. زمیں کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے, زمیں کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے. خدا کرے خدا کرے خدا کرے خدا کرے خدا کرے سدا یہ روشنی رہے. زمیں کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے, زمیں کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے. کوئی خواب تھا بسا ہوا, نظر میں ایک گلاب تھا چھپا ہوا. دلوں میں کوئی خواب تھا بسا ہوا, نظر میں ایک گلاب تھا چھپا ہوا. عجب بہار میں کھلا وہ پھول ماہتاب کا, عجب بہار میں کھلا وہ پھول ماہتاب کا. یہ تازگی یہ زندگی یہ چاندنی خدا کرے خدا کرے خدا کرے سدا یہ چاندنی رہے. زمیں کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے, زمیں کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے. تر ہو پیرہن بہار کا, بلند تر ہو نام اس دیار کا. حسین تر ہو پیرہن بہار کا, بلند تر ہو نام اس دیار کا.
یہ راستے سجے رہیں یہ پھول بن کھلے رہیں یہ راستے سجے رہیں یہ پھول بن کھلے رہیں یہ مد بھری گلی گلی یہ زندگی خدا کرے خدا کرے خدا کرے سدا ہری بھری رہے زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے باقی نشانیاں رواں دواں یہ رنگ رنگ بدلیاں خدائے مہرباں کی یہ نشانیاں رواں دواں یہ رنگ رنگ بدلیاں وہ بدلیوں کی اوٹ سے پکارتی ہے کہکشاں وہ بدلیوں کی اوٹ سے پکارتی ہے کہکشاں کہ بدلیاں کہ آسماں کہ کہکشاں خدا کرے خدا کرے خدا کرے یہ کہکشاں سجی رہے زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے خدا کرے خدا کرے خدا کرے خدا کرے خدا کرے سدا یہ روشنی رہے زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے فضائیں سوگوار اس وقت ہوتی ہیں جب ان ہواؤں اور فضاؤں سے کسی گلرنگ پیرہن کی خوشبو کہیں اور چلی جاتی ہے. جنید جمشید ہمارے درمیان ظاہری طور پر نہیں ہیں، کہیں چلے گئے ہیں، لیکن ان کے پیرہن کی خوشبو ہمیں ہمیشہ معطر کرتی رہے گی. جنید جمشید نے دل دل پاکستان کیا گایا کہ یہ ہر پاکستانی کے دل کی دھڑکن بن گیا. خراج تحسین پیش کرنے آ رہی ہیں جنید جمشید کو درین انور مہرنگ انور.
آج کی نئی جنریشن بہت حساس بھی ہے اور بہت ذہین بھی. دیکھیے کہ کس طرح اس بچی نے احساس دلایا ہے کہ نوجوانوں کو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے. آپ سب کی تالیوں کی گونج میں تشریف لاتی ہیں عائشہ انور. کیا ہوا؟ تھک گئے؟ دیکھو میں بتاتی ہوں تمہیں. وہ ہے نا وہ پہاڑ، ہاں وہی. میرا گھر اس کے دوسرے طرف ہے، میں وہی رہتی ہوں. دور ہے تو کیا ہوا، میں تو روز آتی جاتی ہوں. اگر میں ایک دن بھی تھک کر بیٹھ جاؤں نا تو میرے گھر والوں کو پینے کے لیے پانی نہ ملے. چلو خیر، ویسے ایک بات بتاؤں، تھکنا موت کا دوسرا نام ہے. چلتے رہنا چاہیے. وہ کہانی سنی ہے تم نے؟ یہ میری کہانی ہے. میرے گھر میں پینے کے لیے پانی نہیں تھا. بابا بیمار تھے، امی آ نہیں سکتی تھی. میں نے اپنے ایک پڑوسی سے کہا چاچا مجھے پانی لا کر دے دو. اس نے وعدہ تو کر لیا لیکن پانی نہیں لایا. گھر والے پیاسے رہ گئے. پھر مجھے اپنے ایک رشتہ دار کو پکڑا پڑا، اس نے بھی ایسا ہی کیا. آخر کار خود مٹکا اٹھانا پڑا اور پانی لے آنا پڑا. اس کے بعد سے اب تک میرے گھر میں پانی کی کمی نہیں ہوتی. جانتے ہو اس بات کا مطلب کیا ہوا؟ اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو اپنی ہمت اور اپنے حوصلے کے سہارے زندہ رہنا ہوگا. مجھے زیادہ سیاست تو نہیں آتی اور نہ ہی مجھے کوئی دلچسپی ہے. بس گاؤں والوں کی باتیں سنتی رہتی ہوں. وہ کہتے ہیں ہمارے ملک کی تقدیر بدلنے والی ہے. فلاں ملک ہماری مدد کرے گا. ہاں، فلاں ملک ہماری زمینوں سے سونا اور پیٹرول نکال کے ہمارے حوالے کرے گا. ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو. لیکن ایک بات بتاؤں، اگر پانی کے لیے میں کسی دوسرے کے سہارے رہتی تو میرے گھر والوں کا کیا ہوتا؟ پتہ نہیں. بابا ایک بار ایک کتاب لے کر آئے تھے. اس کتاب میں لکھا تھا محبت مجھے ان جوانوں پہ ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. بھائی میں تو اتنا ہی جانتی ہوں کہ ستاروں پر کمن کسی سے مانگ کے نہیں ڈالی جاتی. حوصلہ بھی اپنا ہونا چاہیے اور ہمت بھی اپنی ہو. کیا ہوا؟ کیوں گھبرا رہے ہو؟ اوہ کیا ہوا؟ رات تو ہوتی رہتی ہے. یہ تو دن اور رات کی گردش ہے. کیا کہا؟ اندھیرا ہو رہا ہے. اندھیرا ہو رہا ہے تو ہونے دو. کیا پریشانی ہے؟ دیکھو اگر اندھیرا ہو رہا ہے تو ہونے دو. اللہ تعالیٰ نے اندھیرا دور کرنے کی ترکیب بھی تو بتائی ہے. میں بتاتی ہوں کیا کرو. کہاں رہ گیا؟ ہاں، یہ دیکھو، یہ ہے شمع جلا دو. چلو میرے ساتھ، چلتے چلے جاتے ہیں. کیسا ڈرامہ جس میں ہمارا پورا معاشرہ پوری سچائی کے ساتھ دکھائی دے گا. میر کلو ایک پرانا کردار ہے. اس کردار کو منظر امام نے آج کے حالات کے تحت پینٹ کیا ہے، دکھایا ہے. وہ دراصل ایک آئینہ ہے جس میں اصل صورت نظر آئے گی. اب کسی کو پسند نہ آئے تو اس میں قصور چہرے کا ہوگا، آئینے کا نہیں. یہ قتل کا ایک مقدمہ ہے جس میں ایک گواہ کو پیش ہونا ہے لیکن وہ گواہ حاضر نہیں ہوا. وکیل کسی گواہ کے چکر میں عدالت سے باہر آتا ہے. پیشی کی آواز پڑ چکی ہے. وکیل کی نظر میر کلو پر جاتی ہے جو ایک دکان سے پان بنوا رہا ہے. وکیل کچھ پیسوں کو لالچ دے کر میر کلو کو عدالت کے کٹہرے میں لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے. میر کلو کو نہیں معلوم کہ کیس کس کے حق میں ہے، کس کے خلاف ہے، کیا گواہی دینی ہے. اور دراصل کیس ہے کیا؟ ڈرامہ جج اور میر کلو سے شروع ہوتا ہے. جج کو میر کلو اتنا دلچسپ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود بھی ان سے سوالات کرتے رہتے ہیں. یہ ایک عدالت ہے، یہاں سچائی پرکھی جاتی ہے اور جھوٹ کی سزا ملتی ہے. یہ بہت اہم اور مقدس مقام ہے. انسان کی زندگی انصاف کے اصول کی خواہش میں گزر رہی ہے. یہاں خوابوں اور خواہشوں کی اہمیت نہیں ہوتی. یہاں صرف حقائق دیکھے جاتے ہیں.
یہاں ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں. آپ جو کٹیرا دیکھ رہے ہیں یہ گواہوں کا کٹیرا ہے. نہ جانے کتنی صدیوں سے انسان اسی کٹیرے میں گواہی دیتا چلا آ رہا. سقراط سے لے کر میر کلو تک انسان انصاف کی تلاش میں آتا ہے. یہ خوابوں کی تکمیل کا کٹیرا ہے. جناب والا، میں آج کے مقدمے کے اہم کردار کو پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. اجازت ہے. میر کلو، آپ قسم کھاؤ کہ جو کہو گے سچ کہو گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہو گے. سچ بولنے والوں کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی وکیل صاحب. سچ بولنے والے ہر حال میں سچ بولتے ہیں. اور ویسے بھی میں آپ کی عدالت میں اکیلا نہیں آیا ہوں. میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو مجھے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دے گا. کوئی اور کون ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح. جج صاحب، جب میں اس عدالت کے احاطے میں داخل ہوا تو مجھے قائد اعظم یاد آئے، کیونکہ قائد اعظم نے بھی تو ہمیشہ حق و انصاف کی بات کی، ظلم و ستم کے خلاف اپنی لڑائی جاری رکھی، انصاف کے لیے لڑائی جاری رکھی. انہوں نے ہمیں ایک ہی نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا. چنانچہ میں بھی سچ بولوں گا، اور آج میں اتنا سچ بولوں گا کہ ہو سکتا ہے میرے سچ سے کسی کو تکلیف پہنچے. میر کلو، تم کس قسم کا سچ بولو گے؟ میں ہر قسم کا سچ بولنا چاہتا ہوں میلارڈ، اور آپ کا چہرہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ سچ بولنا، سچ سننا پسند کرتے ہیں. میر کلو، آپ کو یہاں اجازت نہیں ہے تقریر کرنے کی. وکیل صاحب، مجھے بولنے دیجئے. اور دیکھیے، جب دو بڑے بات کر رہے ہوں تو بیچ میں نہیں بولا کرتے. وکیل صاحب، میر کلو کو بات کرنے دیں. جب آپ کی ضرورت ہوگی تو آپ کو زحمت دیں گے. جی جی حضور والا. میر کلو، یہ بتائیں تمہارا مذہب کیا ہے؟ جناب علی، جہاں دو پیسے کا فائدہ ہو وہی مذہب ہے اپنا. آبجیکشن میلارڈ، گواہ کو اپنے مذہب کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. وکیل صاحب، میں اپنے مذہب کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں. فرق صرف اتنا ہے کہ جو بات مذہب کے ٹھیکیدار اپنے دل میں چھپائے رکھتے ہیں، میں نے اوپنلی سب کے سامنے کہہ دیا. میر کلو، پھر بھی کوئی مذہب تو ہوگا تمہارا. حضور والا، جمعے کے دن نماز پڑھنے مسجد چلا جاتا ہوں، اتوار کو چرچ میں جھانک آتا ہوں، ہولی دیوالی کے موقع پر کسی مندر کے درشن کر لیتا ہوں. اور نام کیا ہے تمہارا؟ میرا نام ہے حضور رام کمال ڈیوڈ. رام کمال ڈیوڈ؟ جی حضور. یہ تمہارا کوئی اصل نام بھی تو ہوگا جو شناختی کارڈ پر ہوگا. حضور، شناختی کارڈ پر تو میرا نام میر کلو ہی ہے، لیکن میرا اصل نام ہے رام کمال ڈیوڈ. عجیب مذاق کر رہے ہو. کوئی ایسا نام بتاؤ جو تمہارا شناختی کارڈ پر جو نام ہو. حضور، میں نے کہا نا کہ میرے شناختی کارڈ پر تو یہی لکھا ہوا ہے، لیکن میرا نام ہے رام کمال ڈیوڈ. اس لیے جناب علی کہ میں باپ کی طرف سے مسلمان ہوں یعنی کمال، ماں کی طرف سے کرسچن ہوں یعنی ڈیوڈ، اور دادی کی طرف سے ہندو ہوں یعنی رام. تو کیا تمہاری دادی ہندو تھی؟ جی جناب علی. اب یہ مت کہیے گا کہ اس کا شناختی کارڈ لا کے دکھاؤ، اس لیے کہ جس زمانے میں دادی تھیں اس زمانے میں امن تھا، سکون تھا، پیار تھا، محبت تھی، شانتی تھی. اور جہاں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہاں کسی شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ابھی لارڈ، تو کیا تمہارا مقصد یہ ہے کہ شناختی کارڈ کا سسٹم غلط ہے؟ نہیں حضور، یہ میں نے کب کہا. شناختی کارڈ کا سسٹم تو بہت اچھا ہے. یہ تو ہم اپنی انٹرنیشنل برادری کی خدمت کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، برمی، بنگالی، تاجکستانی، افغانی سبھی ہمارا شناختی کارڈ لیے گھوم رہے ہیں، اور ہم ایسے مہمان نواز ہیں، اور ہم میں اتنی زیادہ مہمان نوازی اور مروت بھری ہوئی ہے کہ ہم غیر ملکیوں کا کارڈ پہلے بنا دیتے ہیں، اپنے جو ہیں وہ جائے بھاڑ میں.
जनाब वाला गवाह इधर उधर की बातें करके उलझा रहा है, जबकि इस मुकदमे से इसका ताल्लुक नहीं है। वकील साहब, इस आम आदमी ने एक खास मसले की तरफ इशारा कर दिया है, अपने सिस्टम का जायजा लेना होगा। जनाब वाला, ये एक जड़ जबान शख्स है, इसकी बातों पे ध्यान ना दें। वकील साहब, अकलू आप बताना चाहेंगे कि आप एज अ पाकिस्तानी क्या महसूस करते हैं? एक आम पाकिस्तानी हुजूर वाला, मैं एक आम पाकिस्तानी हूं। आम पाकिस्तानियों के लिए कायदे आजम ने, आम मुसलमानों के लिए कायदे आजम ने ये मुल्क हासिल किया था, लेकिन हमने यहां पर खास लोगों का कल्चर पैदा कर दिया। और खास लोग आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जात से मुखलिस हैं। जनाब वाला, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये शख्स हमें परेशान करने आया है। जी हाँ, मैं परेशान करने आया हूं, लेकिन किसी एक शख्स को नहीं, मैं पूरे माशरे को, पूरे सिस्टम को परेशान करने आया हूं। किस लिए? कि ये कत्ल किसी एक शख्स का नहीं हुआ, पूरे माशरे का कत्ल हुआ है, पूरी सिस्टम का कत्ल हुआ है। फिर गल्लू, तुम्हारी बातों ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। ज़ै नसीब अलीजा, हमारा अलमिया यही है कि हम सोचते तब हैं जब हम मजबूर हो जाते हैं। सोच हमारी फितरत और हमारे मिजाज का हिस्सा नहीं बन सका कभी। अगर ऐसा हो जाए तो इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी अलीजा। मीर गल्लू, अब मुकदमे की बात करो। तुम ये बताओ कि क्या तुम मकतूल को जानते थे? मकतूल? कौन मकतूल? हाँ, अच्छा, जी, मकतूल को मैं नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा साहब। वो तो जानना, वो तो मेरे साथ ऐसे थे जैसे यकजान दो कालिब। लेकिन मकतूल तो यूरोप में रहते थे। हाँ अलीजा, यही तो कमाल है कि वो रहते तो यूरोप में थे, लेकिन उनका तस्वुर हर वक्त मेरे साथ रहता था। मैं तो होटल में चाय जब भी पीने जाता तो 2 प्यालियां मंगवाता चाय, एक उसके लिए और एक अपने लिए। What nonsense! जब वो होता ही नहीं था तो तुम 2 प्यालियां क्यों मंगाते थे? अलीजा, आपने मोहब्बत नहीं की, वरना आप ये बात कभी ना कहते। मोहब्बत करने वालों का महबूब से बड़ा गहरा रिश्ता होता है। महबूब कभी उनकी नजरों से ओझल नहीं होता, हमेशा उनकी नजरों के सामने होता है। रिश्वतखोर ऑफिसर को देख लें, नोट हमेशा उसकी आंखों के सामने रहते हैं। और हर हाल में नोट घूम फिर के उसकी जेब में आ जाते हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये बताओ, तुम कह रहे हो कि 2 चाय मंगाते थे, तो वो उनका क्या करते थे? अलीजा, मैं पहले तो अपने हिस्से की चाय पी लेता और उसके बाद उससे कहता कि ले यार तू भी चाय पी, और फिर वो दूसरी प्याली उठाकर पी लेता। हम दोनों यकजान दो कालिब थे ना। अच्छा, ये बताओ, मकतूल की उम्र क्या थी? उम्र? हजरत उमर के मामले में बहुत ही उम्र चोर किस्म का वाकया हुआ था। कभी देखो तो 20 सालों नौजवान की तरह इटलाता हुआ, उछलता कूदता हुआ चला रहा, सीटियां बजाता हुआ, और कभी देखो तो 40, 50, 60 साल का एक अधेड़ उम्र घिसटता हुआ जिंदगी का खींचता हुआ चला रहा है। इसीलिए अलीजा, उसके सही उम्र का अंदाजा आज तक मैं लगा नहीं सका। अच्छा, तुम कहते हो कि वो तुम्हारा दोस्त था, ये बताओ कि उसका नाम क्या था? नाम अलीजा, बस क्या बताऊं आपको, नाम के मामले में भी उसकी अजीब और गरीब मंतक थी। उसे नाम बदलने का शौक था हुजूर। जब भी किसी नजूमी ने कोई बात बताई, उन्हें झट से अपना नाम बदल दिया। नाम बदलते बदलते एक दफा तो उन्होंने अपना नाम मधुबाला भी रख दिया। मधुबाला? हाँ, एक मरतबा शमीम आरा और एक मरतबा नूरजहां। वो इस कदर नाम बदलता था कि अब मुझे ये नहीं पता कि जब वो मरा उस समय वो कौन सा नाम चल रहा था। एक बात और है अलीजा, मैं ये सोच रहा हूं कि कब्र में फरिश्ते कितने परेशान हो गए होंगे कि इस आदमी से किस जबान से, किस नाम से हिसाब किताब करें। आपको एहसास होना चाहिए, आप गवाही जो दे रहे हैं एक खास और अहम मुकदमे की। वकील साहब, मैं जानता हूं कि मैं गवाही दे रहा हूं जी एक अहम और खास मुकदमे की, लेकिन ये अहम और खास मुकदमा सिर्फ किसी एक आदमी का नहीं है। मैंने बताया आपसे कि ये पूरे माशरे का कत्ल हुआ है, पूरे सिस्टम का कत्ल हुआ है, ये उसका मुकदमा है।
تو یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ مقتول نے قرض لے رکھے تھے؟ لیجیے جناب علی، مجھے نہیں معلوم ہوگا تو کس کو معلوم ہوگا؟ مجھ سے تو مشورے لے کے وہ قرض لیا کرتا تھا. اور ہم دونوں نے ایک بات طے کر رکھی تھی علیجا کہ جب بھی قرضہ لو تو بہت بڑی اماؤنٹ کا قرضہ لو، کم سے کم 60-70 کروڑ کا قرضہ لینا چاہیے. یہ جو چھوٹے موٹے قرضے ہوتے ہیں نا حضور، یہ جو 2-4 لاکھ والے، یہ لینے والے تو ان کی زندگی تو عذاب ہو جاتی ہے، جیرن ہو جاتی ہے. بینک والے ان کو ٹھڈا مارتے ہیں، ٹھڈا. اور جو 60-70 کروڑ کا قرضہ لیتے ہیں وہ بینک والوں کو ٹھڈا مارتے ہیں. میر کلو، آپ اس بات کو مذاق میں نہ لیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ مقتول نے 60 کروڑ روپے قرض لے رکھے تھے؟ علی جا، یہ تو میرے خیال سے، میرے حساب سے تو پھر بھی 20 کروڑ کم ہی لیے انہوں نے. مقتول نے قرض واپس نہیں کیے، جانتے ہو؟ جانتا ہوں حضور والا. یہ بھی ان کا ایک فلسفہ تھا. ان کا کہنا تھا کہ ادھار واپس کرنا محبت کی کینچی ہے. جس سے ادھار لو اسے ادھار کبھی واپس مت کرو، وہ زندگی بھر دعائیں دیتا رہے گا آپ کو. تو تم بہت الٹی بات کر رہے ہو. وہ دعائیں کیوں دے گا؟ حضور والا، سیدھی سی بات ہے، جو قرضہ دیتا ہے اس کا اگر قرض دار مر جائے تو اس کی تو رقم ڈوب جائے گی نا. اب غور سے دیکھیے کہ ہمارے ملک کو جتنے ممالک نے قرضے دیے ہیں وہ ہماری آزادی کی، ہماری زندگی کی کتنی فکر کر رہے ہیں. میر کلو، تمہاری باتیں ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں. ماشاءاللہ. حضور والا، اگر آپ کی ہماری باتیں سوچنا شروع کر دیں ایک عام آدمی کی، تو یہ آپ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوگا. اچھا میر کلو، یہ بتاؤ کہ کچھ اس بارے میں تمہیں علم ہے کہ مقتول کا قتل کس طرح کیا گیا؟ حضور، کئی حربے ہیں، کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کر لیا گیا ہوگا اس کو قتل کرنے کا. اپنی بات کی وضاحت کرو. حضور، ہمیں کس طرح سے نہیں مارا جاتا. کبھی ہمیں مہنگائی سے مارا جاتا ہے، کبھی ہمیں رشوت سے مارا جاتا ہے، کبھی ہمیں ڈرون حملوں سے مارا جاتا ہے، کبھی فیکٹری جلا کر ہمیں مارا جاتا ہے، کبھی پولیس مقابلے میں ہمیں مارا جاتا ہے. اور اگر ان تمام چیزوں سے ہم بچ بھی جائیں تو کوئی خودکش آ کر کے ہم سے لپٹ جاتا ہے. انہی میں سے کوئی حربہ استعمال کیا گیا ہوگا حضور والے. جناب والا، اس مقدمے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو گواہ کہہ رہا ہے. وکیل صاحب، یہ ایک عام آدمی نے خاص ایک مسئلے کی طرف اشارہ کر دیا ہے اور آج تک عدالت میں کسی نے اس قسم کی بات نہیں کی ہے. ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. مجھے بات کرنے دیں. بولیں، بتائیں میر کلو، آپ یہ بتائیں کہ مقتول کیا مذہبی تھے؟ حضور، مذہبی تھے نہیں تھے یہ تو مجھے نہیں پتا. البتہ میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ حوروں سے انہیں بڑی دلچسپی تھی، حوروں سے. اور وہ تقریر بھی وہی سنتے تھے جس میں حوروں کا تذکرہ. اسی لیے وہ ہمیشہ یورپ اور امریکہ جایا کرتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ حج اور عمرے میں جا کر کے تو ہر آدمی عبادت کرتا ہے، یہ تو بڑی عام سی بات ہے. مزہ تو تب ہے کہ یورپ جا کر اپنے نفس کا امتحان لیا جائے، امریکنز لڑکیوں کو دیکھ کر کے اپنے نفس کا امتحان لیا جائے. چنانچہ وہ باقاعدگی کے ساتھ ہر سال یورپ اور امریکہ جایا کرتے تھے. بالکل. یہ بتاؤ کہ کیا مقتول کنجوس تھے یا سخی؟ حضور والا، جب بھی کوئی مرد اس سے آ کر کے مدد مانگتا تو فوراً کہتے شرم کرو، اٹھے کھٹے ہو، جاؤ محنت کرو، پیسے کماؤ، نالائق بھیک مانگنے آ گئے. اور اگر فریادی عورت ہوتی، مظلوم ہوتی، اس سے آ کر مدد مانگتی تو فوراً کمر بستہ ہو جاتے، اس کی مدد کو چل پڑو. اسی لیے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کنجوس تھے یا سخی. اچھا میر کلو، یہ بتاؤ کہ تم یہ جانتے ہو کہ مقتول الیکشن میں کھڑے ہو رہے تھے؟ حضور، کھڑے ہونے کی تو ان کو عادت تھی، میں نے تو کبھی انہیں بیٹھا ہوا دیکھا ہی نہیں. علی جا، ایک دفعہ تو اتنے کھڑے ہوئے، اتنی دیر تک کھڑے رہے کہ ان کا پاؤں سن ہو گیا، یوں سمجھے ان کا پاؤں بھاری ہو گیا. جناب والا، گواہ جو بیان دے رہا ہے مقدمے سے ان باتوں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان کو کوئی فلسفہ ہو.
آپ وکیل صاحب، میں جانتا ہوں کہ آپ کو بولنے کے پیسے ملتے ہیں، تو آج آپ سننے کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آخر آپ سنیں گے تو آپ کا جائے گا کیا میرے بھائی؟ اچھا مسٹر کلو، آپ یہ بتائیں، آپ اپنی بات کی وضاحت کریں کہ آپ یہ سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں، کہاں کہاں ہوتی ہے، کہاں کیسے سیاست ہوتی ہے؟ حضور، ہمارے ملک میں صرف دو ہی چیزوں سے چلتی ہیں، ایک ہے سیاست، دوسری ہے حکمت۔ کسی بھی ڈاکٹر حکیم کے پاس چلے جائیں، آپ اپنی بیماری بتائیں، آپ کو وہ جھٹ سے کوئی نہ کوئی دوا دے دیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ کہیں گے کہ میرے فلاں خالو نے یہ دوا استعمال کی تھی۔ وہ آپ کو یہ ہرگز نہیں بتائے گا کہ اس دوا کو استعمال کرنے کے بعد بیچارے خالو کا کیا ہوا۔ میں نے تو اکثر دکانوں پر بھی باتیں کرتے دیکھا سیاست کی۔ ہاں حضور، آپ نائی کے پاس چلے جائیں، نائی سے کہیں کہ میرے بال کاٹو، تو وہ بات کرے گا آپ سے کہ فن لینڈ کی خارجہ پالیسی ایسی ہونی چاہیے، وہ آپ کے بالوں پر کم اور فن لینڈ پہ زیادہ توجہ دے رہا ہوگا۔ آپ چلے جائیں مزدور کے پاس، تو وہ کہے گا کہ جی امریکہ کو تو برازیل کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دینا چاہیے۔ جس کو دیکھو سیاست، جس کو دیکھو سیاست، سر گلی گلی کوچے کوچے آپ کو سیاستدان تھوک کے باؤں میں ملیں گے۔ تو اس میں کیا کامن بات کیا ہے ان دو چیزوں میں؟ یہ دونوں چیزیں چلتی رہیں گی حضور، یہ دونوں چیزیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اور ایک تیسری چیز اور ہے علی جان، اور وہ ہے اعتقاد، بھروسہ، اور ہم لوگ ہمیشہ اسی کے مارے جاتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ لوگ اس قسم کے مشوروں پر کیوں عمل کرتے ہیں؟ کیا تعلیم کی کمی ہے؟ نہیں حضور والا، تعلیم کی زیادتی کی وجہ سے۔ دیکھیے ہمارے تعلیمی ادارے ہمارے یہاں ڈگری یافتہ تو پیدا کر رہے ہیں، تعلیم یافتہ پیدا نہیں کر رہے۔ جس کو دیکھو اس کے پاس کوئی نہ کوئی ڈگری ضرور ہوگی، لیکن اس کے شعور کا عالم یہ ہوگا کہ جو لوگ صدیوں سے انہیں لوٹتے چلے آ رہے ہیں، یہ ہمیشہ جا کر کے ووٹ انہیں کو دیں گے۔ اس سے بڑھ کر کے کیا تعلیم کی زیادتی ہو سکتی ہے؟ سر بہت زیادہ مایوس نظر آتے ہو میر کلو۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں اس نوجوان نسل سے کوئی امیدیں وابستہ نہیں ہے تمہاری؟ بالکل ہیں سر۔ میلاد یہ کس طرح کے سوال کر رہے ہیں؟ یہ ایک عام سا انسان ہے اور یہ سوال زیب نہیں دیتے۔ یہ آپ کس طرح کے سوال کر رہے ہیں ان سے؟ وکیل صاحب، اگر آپ مجھے آج بولنے دیں گے تو اس میں نہ صرف آپ کا بھلا ہوگا، ان سب کا بھلا ہوگا۔ میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس ایک ہی حل ہے ان تمام پریشانیوں کا، اور وہ ہے اعتقاد، بھروسہ۔ ہم جب بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، جب بھی کسی پرابلم کا شکار ہوتے ہیں، تو ہم اس کا حل ڈھونڈنے نکلتے ہیں، اور ہمیں سہارا لینا پڑتا ہے دعاؤں کا، تعویذوں کا۔ مقتول بھی اکثر لوگوں کو تعویذیں دیا کرتے تھے، لوگ انہیں بابا سمجھتے تھے، اللہ والا سمجھتے تھے۔ اچھا میر کلو، یہ جو نوجوان نسل میں قوت برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ اس کے بارے میں کیا کہوں حضور؟ نوجوان نسل تو وہ ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمند۔ اب وہ پہلے کمند اپنے دوستوں کے، یاروں کے گلے میں ڈالیں گے، تب تو کہیں جا کر کے ستاروں تک پہنچیں گے نا۔ میر کلو، تم بہت تلخ باتیں کرتے ہو۔ حضور، جس قوم کے رگوں میں پچھلے 70 برسوں سے زہر بھرا ہو، ان سے آپ میٹھی باتوں کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ میر کلو، تم اس ملک کا مستقبل کیا دیکھتے ہو؟ بہت روشن حضور، بہت درخشاں، بہت روشن، بہت ترقی کرے گا ہمارا ملک۔ آپ یہاں کے نوجوانوں کو دیکھ لیں، میں جب بھی کسی ضدی بچے کو اس کے باپ سے کھلونا پستول لیتے ہوئے دیکھتا ہوں یا بندوق لیتے ہوئے دیکھتا ہوں، تب مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ ہمارے بچے کل کا مستقبل ہوں گے۔ آج کا بچہ کل کا باپ ہوگا جناب علی، اور انہی بچوں کے ہاتھ میں مستقبل کی بھاگ دوڑ ہوگی۔ اگر یہ بچے آج پریکٹس نہیں کریں گے تو کل بڑے ہو کر موبائل کیسے چھینیں گے؟ بینک میں ڈاکہ کیسے ڈالیں گے؟ ہیں؟ اپنے دوست کی بہن کو کیسے لے کے بھاگیں گے؟ یہ سب سیکھنا پڑتا ہے۔ آج کل کے نوجوان نسل کو پتا ہے کہ نوکری ووکری تو ملے گی نہیں،
تو لہذا پریکٹس ہی کرتے رہو. روٹی تو کسی طور کما کھائے مچندر. میر کلو تم نے بہت ایک اہم پرابلم کی طرف اشارہ کیا ہے. اگر ہم حکومت سے کہیں گے کہ اس قسم کے کھلونوں پر پابندی لگائی جائے. جناب ایک بات پھر ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. وکیل صاحب, یہ عدالت کی خوش قسمتی ہے کہ اس عدالت میں میر کلو جیسے آدمی نے آ کے سچ اور حق بیان کیا ہے. اس کو بولنے دیں, ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہاں میر کلو بتائیے, آپ کو کیسا لگتا ہے؟ وکیل صاحب آپ کے لیے کیا آرگومنٹس دے رہے ہیں, کیا جھوٹی جھوٹی باتیں؟ وکیل صاحب میرے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں حضور. میری شخصیت کا اگر آپ احاطہ کریں گے تو آپ کو مزید کوئی سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی. اچھا یہ بتائیں کہ کیس کے بارے میں آپ یہ بتائیں کہ مقتول گورے تھے یا کالے تھے؟ حضور کیا بتاؤں آپ کو میں, آج تک ان کے پاس تو دونوں کلرز تھے. بہت کلرز ور دیر وتھ ہم. وہ جب سائے میں ہوتے تو گورے نظر آتے, جب دھوپ میں نکل جاتے تو کالے پڑ جاتے تھے. آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ گورے ہیں یا کالے. تو یہ بتاؤ کہ وہ مقتول پستہ قد تھے یا لمبے تھے؟ جناب علی, جب وہ خاکساری سے سمٹ کر چلتے تھے تو ناٹے ہو جاتے تھے, اور جب غرور سے تن کے چلتے تھے تو لامبے ہو جاتے تھے. وہ خاکساری کس وقت دکھاتے تھے؟ حضور جب بھی کوئی طاقتور ان سے بڑا ان کے سامنے آتا وہ فوراً خاکساری دکھاتے تھے. میر کلو یہ نیا انکشاف کیا تم نے, وہ کوئی بابا قسم کی چیز تھے؟ حضور بابا تو بہت چھوٹا لفظ ہے ان کے لیے, وہ تو باباؤں کے بابا تھے. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے حضور والا کہ وہ مقتول ہیں. اگر وہ زندہ ہوتے تو شاید یہ بات نہ ہوتی. آپ نے کبھی غور کیا کہ کبھی زندہ آدمی کے بارے میں کسی نے کچھ کہا ہو, تو کسی عہدے پر ہو, سبھی تعریفیں کرتے ہیں کہ واہ واہ کیا فرشتہ صفت انسان ہے. جیسے ہی وہ اپنے عہدے سے ہٹتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا کیا برائیاں تھیں. پھر ہر کوئی کہتا ہے توبہ توبہ, اتنا گندا آدمی تھا وہ. بالکل. یہ تم بہت اچھے اور سہانے خواب دیکھ رہے ہو. ان خواب کا سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ جناب یہ سلسلہ چلتا رہے گا. خوابوں کی تعبیر اور خوابوں کے لین دین کا سب سے بڑا مرکز ہے ہمارا ملک پاکستان. ہم خواب ہی تو بیچتے ہیں. سیاستدان خواب بیچ رہا ہے, اساتذہ خواب بیچ رہے ہیں, دانشور خواب بیچ رہے ہیں. سبھی ہمیں خواب بیچتے نظر آ رہے ہیں. ہمیں اس ملک میں نہ دانشوروں کی ضرورت ہے, نہ ڈاکٹروں کی ضرورت ہے, نہ انجینئرز کی ضرورت ہے, نہ علماء کی ضرورت ہے. ہمیں اگر ضرورت ہے تو صرف ڈھکوسلے سیاستدانوں کی ضرورت ہے. لوگوں کے پاس جعلی ڈگریاں بھی تو ہیں. حضور جعلی ڈگریوں کے بارے میں نے پہلے آپ سے کہہ دیا کہ جعلی ڈگریوں کو ٹھیک کرنا تو ہر ایم این اے ایم پی اے کا کہتے ہیں فریضہ منصبی ہے. وہ پہلے وزیر تعلیم بنتے ہیں, اس کے بعد زیر تعلیم ہوتے ہیں. اچھا میر کلو, مقتول کا کردار کیسا تھا؟ ان کا کردار بہت ہی پاک صاف تھا. بہت با کردار انسان تھے. کردار آپ کو کس کا کب پتہ چلتا ہے؟ یہ جو سیاسی بیانات دیتے ہیں, سیاسی جلسوں میں تقاریر کرتے ہیں, کیا آپ کو ان کے کردار کے بارے میں پتہ ہے؟ ان کا رنگ روپ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں نا. اصل رنگ روپ تو بعد میں نکلتا ہے حضور والا. جب ان کی جب کام ختم ہو جاتا ہے, جب ان کی سیاست لپٹ جاتی ہے, تب ان کے اصلی رنگ روپ کا پتہ چلتا ہے. میر کلو تمہیں ایک بات بتانا تھی, سننے کے لیے تیار ہو؟ جی حضور والا, میں تو عام آدمی ہوں. عام آدمی کو سب کچھ سننا پڑتا ہے. ہمارے پاس ابھی رپورٹ آئی ہے کہ ہم جس مقتول کی بات کر رہے ہیں وہ زندہ ہے. اوہو, بہت افسوس ہوا یہ جان کر حضور. کیا جان کر کے زندہ ہے؟ ہاں, اچھا خاصا چلا گیا تھا دوسری دنیا میں, خواہ مخواہ مردوں کے دنیا میں واپس آ گیا. ہم سب کے سب تو مردہ ہیں حضور والا. ہم سب کے سب زندہ لاشیں ہیں. ہم میں کون ہے جو مکمل طور پر زندہ ہے؟ اگر وہ لوٹ آیا تو پھر وہ اکیلا ہی زندہ ہوگا, باقی ہم سب کے سب تو مر چکے ہیں حضور والا, مر چکے ہیں. پھر کلو تم بہت مایوسی کی باتیں کر رہے ہو. کیا تمہارا کیا کہنا ہے کہ یہاں کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں حضور, سارے کام اچھے ہو رہے ہیں, بس سمتیں سب کی غلط ہیں. جس کو جس سمت میں کام کرنا چاہیے وہ اس سمت میں کام نہیں کر رہا حضور والا. نہیں, میرا مطلب پوچھنے کا یہ ہے کہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو بہتر کام کر رہے ہیں, کوئی چراغ؟ بالکل بالکل بالکل. ابھی کچھ لوگ ہیں جہاں میں باقی,
جب حضور اندھیرا بہت بڑھ جاتا ہے نا تو کچھ لوگ چراغ لے کر کے سامنے آ جاتے ہیں اور ان چراغوں کی روشنی میں وہ ہمیں راستہ دکھاتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ جب بھی ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے، سیلاب آتا ہے، تو وہی ہماری مدد کو آتے ہیں، طوفان آتا ہے، زلزلہ آتا ہے تو وہی ہماری مدد کو بڑھتے ہیں۔ وہ ہیں ہمارے سپاہی، ہمارے فوجی۔ اگر یہ فوجی نہ ہوتے حضور والا تو آج ہم سب کے قتل ہو چکے ہوتے اور ہمارے ایسے قتل ہوتے کہ جس کی FIR بھی درج نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی لیے ان کو دیکھ کر کے دشمن کے بھی حوصلے پست ہو جاتے ہیں اور وہ بھی ہمت نہیں کرتا کہ اس قوم کے ساتھ میں کیا مقابلہ کروں۔ اس قوم کو کوئی چھو نہیں سکتا جس قوم کی سرحد کی نگہباں ہوں آنکھیں۔ میر بلو، تم جب اس عدالت میں آئے تھے تو تم ایک عام آدمی تھے، لیکن تم نے عدالت کو بہت متاثر کیا۔ تم یہ بتاؤ کہ تم اپنے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہو گے؟ حضور والا، میں کیا، میری ہستی کیا، میں اپنے بارے میں کیا عرض کروں، لیکن آپ نے میرے دل کو چھیڑ دیا ہے تو چلیے میں کچھ اشعار میں اپنے آپ کا ڈیفینیشن دیتا ہوں۔ یار بھی ریت کی دیوار سمجھتے ہیں مجھے، یار بھی ریت کی دیوار سمجھتے ہیں مجھے، میں سمجھتا تھا میرے یار سمجھتے ہیں مجھے۔ میں تو یوں بھی چپ ہوں کہ اندر سے ہوں خالی بہت، میں تو یوں بھی چپ ہوں کہ اندر سے ہوں خالی بہت، اور سب لوگ پراسرار سمجھتے ہیں مجھے۔ وہ جو اس پار ہیں ان کے لیے اس پار ہوں میں، وہ جو اس پار ہیں ان کے لیے اس پار ہوں میں، جو اس پار ہیں اس پار سمجھتے ہیں مجھے۔ نیک لوگوں میں نیک گنا جاتا ہوں میں، نیک لوگوں میں نیک گنا جاتا ہوں میں، گناہگار سمجھتے ہیں مجھے۔ حضور، میں تو بدلتے ہوئے حالات میں ڈھل جاتا ہوں، میں بدلتے ہوئے حالات میں ڈھل جاتا ہوں، دیکھنے والے اداکار سمجھتے ہیں مجھے۔ جب زمین ملتی ہے تو پھر سب کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس زمین پر اپنی عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے زندگی گزارے۔ پھر کوئی تخصیص نہیں ہوتی، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یا زندگی کے کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہو، چاہے اس کا رنگ کیسا ہو۔ لیکن جب تمام آوازیں ایک ہو جاتی ہیں تو پھر جیوے جیوے پاکستان کی صدائیں گونجنے لگتی ہیں۔ جیوے جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان، جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان، جیوے پاکستان۔ کیا
सितारों के झुरमुट में सूरज बन कर आया, सूरज बन कर आया हो पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान, जीवे, जीवे पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान। झेल गए दुख झेलने वाले, झेल गए दुख झेलने वाले, अब है काम हमारा, अब है काम हमारा, एक रखेंगे एक रहेगा, एक है नाम हमारा, एक है नाम हमारा, पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान, जीवे, जीवे, जीवे पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान। यूं भी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। यूं भी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। हर सिमत मुसलमानों पे छाई थी तबाही, मुल्क अपना तार गैरों के हाथों में थी शाही, ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही, और नाराए तकबीर से दी तूने गवाही, इस्लाम का झंडा लिए आया सर मैदान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। देखा था जो इकबाल ने एक ख्वाब सुहाना, उस ख्वाब को एक रोज़ हकीकत है बनाना, ये